اے زہرا ہے زہرا، اے غربت زہرا، اے زہرا ہے زہرا، اے غربت زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی جانب سے اور کلام امام مرحم کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کلام امام مرحم میں ہم خصوصی پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے موضوع کا نام ہے ایام فاطمیہ، شہادت جناب فاطمہ الزہرا کے موقع پر ہم آپ تمام لوگوں کو اور امام وقت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی کی شہادت کا۔ اور ہم نے آج خصوصی بات کرنے کے لیے اس ایام فاطمیہ کو مزید سمجھنے کے لیے اور شہزادی پر جو مظالم ڈھائے گئے ان پہ روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دی ہے ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ کو۔ ہم خواہر آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ایک دفعہ پھر، ہم آج ایک دفعہ پھر آپ کے علم سے فیضیاب ہوں گے۔ خواہر آپ تمام لوگ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتی ہیں کس طرح سے بی بی پر مظالم ڈھائے گئے بعد رسول، یعنی کہ رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد جو مظالم تھے، جو بی بی کے دن تھے، جو ان کی زندگی تھی، ان میں آپ ہمیں فرق بتائیے کہ بعد رسالت اور رسالت سے پہلے کیا فرق ہے بی بی کی زندگی میں، کہ آپ 75 دن یا بعض روایتوں میں ہے کہ 95 دن آپ شہادت رسول کے بعد زندہ رہیں، تو اس کے بعد ایسے کیا مظالم ڈھائے گئے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت ہو گئی کہ آپ ان مظالم کو سہ نہیں پائیں؟ بہت شکریہ خواہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اور خواہر، ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ شہزادی کے زندگی کے ادوار جناب رسالت مآب کے دور اور ما بعد رسالت کے دور، یہ دو ادوار جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کی عمر مبارک فقط اور فقط 18 برس ہے۔ شہزادی 9 برس سایہ نبوت میں گزارے اور 9 برس سایہ امامت میں گزارے۔ اتنی مختصر سے مدت میں شہزادی پر کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے، بعد رسالت شہزادی کے جو زندگی کے ایام ہیں وہ فقط اور فقط یا تو 75 دن ہیں یا 95 دن ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں کیسے مصائب ٹوٹے ہوں گے، گوش شہزادی کو کہنا پڑا، صبت علیہ بابا، مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دن پر پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کس شان و شوکت، کیا مرتبہ ہے بی بی کا کہ جن کی شان میں پروردگار عالم نے 2 سورہ نازل کیے، ایک سورہ کوثر اور دوسرا سورہ حلطہ، جو آیہ تطہیر کی مصداق ہے جو بی بی، اس شہزادی کی کیا شان ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام خواتین کی سردار ہے جو بی بی، اس بی بی پہ کیسے مظالم توڑے گئے۔ وہ شہزادی کہ جس کے لیے رسول مرسلین، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، حبیب خدا، جب شہزادی آیا کرتی تھی تو احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مقام ہوگا شہزادی کا، بی بی کا۔ جب رسالت کے دور میں تھی تو بی بی کو ایک لقب دیا رسول خدا نے، ام ابیہا۔ ام ابیہا کا لقب، کس طرح سے اپنے بابا کی کیئر کی، کس طرح سے خیال رکھا کہ رسول خدا کو کہنا پڑا کہ ام ابیہا ہے۔ اس شہزادی جب سایہ امامت میں آئی تو پہلی محافظ ولایت کہلائی۔ اس شہزادی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ شہزادی بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، یہ ایک ایسی ان کی زندگی ہے، ایسی سیرت ہے کہ ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔
یہ شہزادی جب رسالت کے دور میں تھی، رسول خدا جب چاہتے تھے قریب آیا کرتے تھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا کرتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول کی زوجہ سوال کیا کرتی تھی کہ آپ شہزادی سے اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کافی دنوں کے بعد مل رہے ہیں۔ تو رسول خدا مسکرا کے کہا کرتے تھے کہ مجھے میری فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی پر ایسے مصائب ٹوٹیں گے اور میری بیٹی مجھے پکارے گی، مجھے اپنی بچی سے بہت زیادہ پیار ہے۔ لہٰذا جب رسالت کے بعد شہزادی کے تیسرا دن تھا کہ جب دروازے پر آگ لگائی گئی اور جلتا ہوا در بی بی پر گرایا گیا، اور جب جلتا ہوا در گرا ہے نا، بی بی کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، فضا ذرا جلدی آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور جب تک زندہ رہی ہے نا، بی بی کا عالم کیا تھا، ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پر ہوا کرتا تھا۔ بی بی جب نماز پڑھا کرتی تھی نا تو سہارا لیا کرتی تھی۔ یہ 75 دن 95 دن جیسے بی بی نے گزارے ہیں، بڑی تکلیف میں گزارے ہیں۔ یہ ایسے مصائب ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہماری روح کانپ جایا کرتی ہے، مگر جب بی بی پر پڑے ہیں تو شہزادی کا شکستہ پہلو، اس کے ساتھ عبادتوں کو انجام دینا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھنا، یہ بی بی ہی کر سکتی ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے کو جو ملتا ہے وہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بی بی نے نہ تو عبادتوں میں ہمیں کمی نظر آتی ہے، نہ ہمیں حقوق العباد میں کوئی کمی نظر آتی ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بی بی کا گھر جو ہے وہ ایک جنت کا گہوارہ ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ بی بی کے گھر میں خدا نہ کرے کہ بی بی اس سے غافل ہو گئیں یا صرف عبادت میں لگی رہیں یا حقوق العباد کرتی رہیں۔ قدم قدم پہ ہمیشہ اپنے باپ کا بھی ساتھ دیا، بابا کا بھی ساتھ دیا، اور ہمیشہ اپنی شریک حیات کے لیے بھی سینہ سپر رہیں۔ پہلی محافظہ ولایت ہیں۔ بے شک، بے شک، بہت خوب آپ نے بی بی کے کردار کو، ان کی فضیلت کو ہمارے سامنے اجاگر کرا۔ اس کے بعد ایام فاطمیہ کے حوالے سے، شہادت جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہزادی جب بعد رسول، شہادت رسول کے بعد گریا کرتی تھیں، روتی تھیں، تو لوگوں کو یہ شکایت ہوتی تھی، ان کو یہ ناگوار گزرتا تھا، اور مولا کائنات کے پاس وہ شکایت لے کر آیا کرتے تھے کہ اے علی، آپ جناب فاطمہ کو سمجھائیے، ان کو منع کیجئے کہ وہ رونے کا ایک وقت بنا لیں، گریا کرنے کا ایک وقت بنا لیں۔ تو یہ کیسی انسانیت تھی، یا یہ کیسی محبت تھی رسول سے یا آئمہ سے، کہ یہاں تو آپ دعوے کر رہے ہیں رسول سے محبت کے، اور یہاں رسول کی شہادت ہوئی اور آپ نے منہ پھیر لیا۔ ان کی دختر کو رونے کا بھی حق نہیں کہ وہ اپنے بابا کو رو سکیں یا اپنے دکھ درد بانٹ سکیں یا گریا کر سکیں۔ تو یہ کیسی انسانیت تھی، جبکہ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی انسانیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو سکیں اور ایک دوسرے کا درد بانٹ سکیں۔ جی خواہر، یہاں پہ بے حد افسوس کے ساتھ ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے کہ شریعت جس کے گھر سے نکلی، افسوس مسلمانوں نے رسول کی دختر کے ساتھ ہی شریعت کو پورا نہ کیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، خدا نہ کرے کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے گھر میں کھانا دیا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے، تعزیت کی جائے، اس کا دل بہلایا جائے تاکہ اس کا غم تھوڑا کم ہو سکے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، مگر جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے تو شریعت کا تقاضا یہ ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ تعجب یہ ہوتا ہے کہ ابھی رسول کو گزرے ہوئے چند دن گزرے ہیں، 75 یا 95 دن کے اندر رسول کی بیٹی کو اپنے بابا کے غم میں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو شریعت کو بھلا بیٹھیں، کہ جبکہ یہ وہی دختر ہیں کہ جو رسول خدا کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ شہزادی کو رونے نہیں دیا جا رہا۔ جب شہزادی رویا کرتی تھی نا، یہاں ایک اور بات واضح کرتی چلوں کہ بی بی کوئی باواز بلند نہیں رویا کرتی تھی، ظاہر ہے وہ حجاب کی ملکہ ہیں، مگر جب وہ روتی تھی نا اس درد کے ساتھ تو مدینے کی در و دیوار میں زلزلہ آیا کرتا تھا۔ یہ زلزلہ جب آیا کرتا تھا نا، بی بی کا درد ایسا تھا، یہ درد ایسا تھا کہ لوگ اس سے پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر شکایت لے کر آئے مولا کائنات کے پاس۔ جب مولا نے کہا نا کہ بی بی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سیدہ نے ایک جملہ کہا، اے ابو الحسن، کیا مجھے اپنے بابا پہ رونے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟
بیوی نے پھر کیا کیا؟ بیوی صبح ہوتے ہی اپنے بچوں کو ساتھ لے جایا کرتی تھی ایک ویرانے میں، ایک مقام میں کہ جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے. وہاں جا کر بیوی صبح سے لے کے شام تک گریہ کیا کرتی تھی. مگر افسوس صد افسوس کہ جس مقام پر بیوی جا کر مدینے سے دور جا کر وہاں گریہ کرتی تھی، لوگوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ بیوی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی نا، ایک مرتبہ ایک دن وہ آیا کہ جب مولا کائنات بیوی کو لینے گئے تو کیا منظر دیکھا کہ شہزادوں کے چہرے سرخ ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے کہ کیا ہو گیا، وہ درخت کہاں چلا گیا؟ بیوی نے کہا، اے ابو الحسن، لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں ہم بیٹھ کر رویا کرتے تھے. یہ کیسی منزلت ہے، یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے شہزادی پر اتنے ظلم ڈھائے کہ رونے بھی نہیں دیا، کہ بیوی جب ویرانے میں جا کر گریہ کر رہی اس درخت کو کاٹ دیا. سورج کی تمازت تھی، بچوں کے ساتھ بیوی صبح سے لے کر شام تک اپنے بابا پر گریہ کیا کرتی تھی. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام میں وقفے کا وقت آتا ہے. ہم واپس آ کے یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا. ناظرین کرام، ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور ذاکرہ کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. اور اب میں خوار آپ سے یہ سوال کروں گی کہ شہزادی کی شہادت کا سبب کیا تھا؟ بیسکلی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جو شہزادی کی شہادت کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ جو در گرایا گیا تھا، وہ شہزادی کے پہلو پہ جو زخم آیا تھا وہ سبب تھا شہادت کا. یا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، بعد رسول، شہادت رسول کے بعد بیوی اتنی علیل ہو گئی تھیں، اتنی غمزدہ ہو گئی تھیں کہ وہ دوری اپنے بابا سے ان کے پاس ہی بیوی کو لے گئی. تو بیسکلی شہادت کا ریزن کیا تھا؟ جی خواہر، یہ سوال اتنا تکلیف دہ ہے کہ بیوی کی شہادت کس وجہ سے ہوئی. جب رسول خدا کی شہادت ہوئی 28 صفر، پہلی ربیع اول کو جلتا ہوا در بیوی کے پہلو پر گرایا گیا. ابھی باپ کا سایہ سر سے اٹھائے اور بیوی پہ یہ ظلم. جسمانی تکالیف اپنی جگہ، مگر جو بیوی کو پے در پہ صدمے ملتے چلے گئے. جب بیوی دربار میں گئی ہیں اور دربار سے جب واپس آئی ہے تو چھوٹی شہزادی جب زینب نے پوچھا، اماں آپ اور دربار؟ جب بیٹی کی آواز سنی نا، شہزادی وہیں خاک پر بیٹھ گئیں، سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگی اور ایک جملہ کہا کہ زینب، میں صحابی کے دربار گئی تھی، تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہے. کہا اماں آپ اور دربار، جب آپ گئی تھی تو حالت کچھ اور تھی، جب آپ آئی ہیں تو آپ کا کیا سبب ہے؟ وہ حالت کیا تھی کہ جب بیوی گئی تھی نا تو کمر بالکل سیدھی تھی، مگر جب دربار سے واپس آئی ہیں تو کمر میں خم پڑ چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں. کیا صدمہ تھا؟ صدمہ یہ تھا کہ بیوی نے کہا تھا کہ بابا میرا نام صدیقہ ہے، میرا لقب صدیقہ ہے، مگر تیری بیٹی کو جھٹلایا گیا. افسوس یہ نہیں ہے کہ حق نہیں ملا، افسوس یہ ہے کہ تیری بیٹی کو جھٹلایا گیا. یہ صدمے سے کم نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ مولا کائنات نے بیوی سے شکوہ کیا کہ لوگ، بیوی پوچھتی ہیں مولا سے کہ اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کائنات نے سر کو جھکا لیا. کہا بیوی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ لوگ سلام نہیں کرتے، تعجب یہ نہیں ہے، بلکہ سلام میں کرتا ہوں اور لوگ جواب نہیں دیتے. بیوی کا دل صدمے سے پر ہو گیا. یہ صدمہ کوئی کم نہیں تھا. حق نہیں ملا، دربار میں جانا پڑا. پھر اس پر ستم یہ کہ جب سنا کہ شوہر کو لوگ سلام کے جواب نہیں دیتے، اور جب در گرایا گیا تھا تو بیوی بڑی تکلیف میں تھی. ایک ہاتھ پہلو پر تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا کائنات کو لوگ رسیاں ڈال کر لے جا رہے تھے.
یہ جو منظر دیکھا تھا نا، ایک مرتبہ بیوی نے سہارا لیا اور فضہ سے کہا تھا کہ فضہ مجھے ذرا سہارا دو، میں جاؤں گی اپنے شوہر کو لینے، اور بیوی پیچھے پیچھے گئی ہیں، اور جب قبر رسول پر پہنچی ہے نا، اور تمام عورتوں سے کہتی کہ دیکھو میں بد دعا دوں گی، تم لوگ آمین کہنا۔ بیوی پہ کتنے صدمے ٹوٹے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امی نازل ہو گئے اور کہا کہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ بیوی آپ بد دعا نہ کیجیے۔ بیوی نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ یہ صدمے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ہم سن کے گریا کرتے ہیں، مگر بیوی پر گزرے ہیں۔ یہ فقط 75 دن نہیں تھے، 75 یا 95 دن نہیں تھے، بلکہ پورا ایک باب ہے کہ جو بیوی کے مصائب ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مصائب ہیں کہ بیوی تڑپ کے کہا کرتی تھی کہ سبت علیہ بابا، مجھ پہ اتنے مصائب توڑے گئے، بابا مجھے اتنا رلایا گیا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے ستم ٹوٹے ہیں کہ بیوی کہتی کہ میرا دل شکستہ ہو گیا۔ جب یہ مصائب ٹوٹتے تھے بیوی رویا کرتی تھی حجرے میں جا کر، بیوی اپنے بچوں سے گریا کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ دیکھو حسن اور حسین اپنے بابا کے ساتھ جایا کرو، اب میرے بابا نہیں ہیں، اب میرے بابا نہیں ہیں، حسن اور حسین اپنے بابا کے ساتھ اس طرح رہا کرو۔ کیا کہنا چاہتی تھی بیوی؟ کہنا چاہتی تھی کہ محافظ ہو کہ تم علی کے ساتھ اس طرح رہو جیسے میرے بابا رہا کرتے تھے۔ بیوی کے یہ دن ایام گزرتے رہے، یہاں تک کہ بیوی اتنی علیل ہو گئی کہ عبادت میں جو بیوی گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتی تھی، اب بیوی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ یہ اہل بیت کے لیے مقام قیامت سے کم نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ یہ ہمیں دو بیویوں کا نظر آتا ہے، ایک شہزادی کونین کا اور ایک شہزادی زینب عالیہ کا، کہ جب قید خانے میں اسیر ہوئی تو بیوی نے بیٹھ کر نماز ادا کی تھی، تو چوتھے امام نے سوال کیا تھا، پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا اس طرح سے نماز ادا کرتے ہوئے، کیا سبب ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا تھا کہ اے بیٹا زین العابدین کہ جو غذا آتی ہے وہ اتنی قلیل ہوتی ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا کرتی ہوں، لہٰذا میرا جسم ناتواں ہو چکا ہے، اتنی توانائی نہیں ہے۔ اور بیوی جناب سیدہ جو بعد رسول جب وقت گزارا ہے، کیسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ بیوی سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ایک ہاتھ پہلو پر اور ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کر بیوی کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک مقام وہ بھی آیا کہ بیٹھ کر بیوی نماز ادا کر رہی ہیں۔ پھر وہ گھڑی آ گئی کہ جب بیوی نے اسما کو بلایا اور جناب فضہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ تاریکی میں اٹھایا جائے۔ اور ایک بات اور واضح کرتی چلوں کہ عرب میں پہلے یہ رواج تھا کہ جب جنازہ اٹھا کرتا تھا تو اس پر گہوارہ نہیں ہوتا تھا، تو جس سے مردے کی خد و خال نمایاں ہوتے تھے۔ تو بیوی نے کہا تھا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، کچھ اس طرح سے بنایا جائے کہ جس میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ جنازہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ تو جناب اسما نے جب وہ گہوارہ بنوا کر لے کر آئیں تو بیوی کے لبوں پر تبسم آیا تھا۔ پھر بیوی نے وصیت کی کہ دیکھو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ کتنا اہتمام ہے، بیوی نے پردے کا اہتمام کیا کہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے تاکہ لوگوں کو، میرے دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ پھر اپنے مولا کائنات سے ابوالحسن سے وصیت کی کہ اے ابوالحسن میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شریک نہ کیا جائے۔ لہٰذا جب وہ گھڑی آئی اور کہا کہ دیکھو میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، اس کے بعد انہیں خبر دینا۔ ایک ماں کا دل ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے تڑپتا ہے۔ بیوی جانتی تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو میرے بچے کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ میرے غم میں تڑپ تڑپ کر روئیں گے۔ وصیتیں کر کے جب بیوی حجرے میں چلی گئیں، جب ایک مرتبہ دروازہ کھلا، حسنین گھر میں داخل ہوئے تو کیا حالت تھی، سر پہ عمامہ نہیں تھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ ایک دوڑ کر ایک مرتبہ جناب اسما کہتی ہے بچوں تمہارا یہ وقت قبر رسول پر گزارنے کا تھا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ بچے کہتے ہیں کہ اسما یہ بتاؤ کہ ہماری مادر گرامی کہاں ہیں؟ جب ہم قبر رسول پر گئے تو عجیب ویرانی دیکھی، ہمیں ندا آئی کہ اے بچوں جلدی اپنے گھر جاؤ، اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارو، تمہاری ماں کا آخری وقت ہے۔ کیا گزری ہوگی، کیا وقت ہوگا وہ۔ اسی طرح سے
جب مولا کائنات مسجد میں تھے، وہاں سے جب گھر میں داخل ہوئے، سر پر امامہ نہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ جب فضہ نے سوال کیا کہ مولا میں آپ کو ہی بلانے جا رہی تھی، کہا فضہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جبرائیل نے خبر دے دی ہے کہ سیدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا کائنات جب حجرے میں داخل ہوئے، غسل و کفن کا انتظام کرنے لگے، چیخ مار کر روئے۔ میرے مولا اتنا روئے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی اور کہتی بابا میں نے آپ کو کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا، آپ تو شیر خدا ہیں۔ مولا نے ایک جملہ کہا بیٹا زینب، میں نے تمہاری ماں کے پشت پہ ایسے زخم دیکھے ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ہیں، تمہاری ماں کی پشت کو دروں سے فنگار دیکھا ہے، وہ زخم دیکھے ہیں میں نے شہزادی کے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ جب مولا کائنات نے بی بی کا جنازہ تیار کر لیا، ایک مرتبہ بچوں کو بلایا کہ آؤ ذرا آخری دیدار کر لو۔ شہزادیاں خدا نہ کرے کہ بچوں کو یہ منظر دیکھنا پڑے، شہزادیاں آگے بڑھی، ماں کے جنازے کا دیدار کیا۔ مولا حسن آگے بڑھے، ماں کے دیدار کیا اور گریہ ازاری کرتے۔ ایک مرتبہ حسین آگے نہیں بڑھے۔ مولا نے کہا بیٹا حسین کیا ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ مولا نے کہا بابا میری ماں کیا مریم سے عظمت میں کم ہے؟ جب تک مجھے ماں نہیں پکارے گی حسین آگے نہیں آئے گا، میں مظلوم بیٹا ہوں۔ جب یہ سنا نا، ذیشان حیدر جوادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے اور شہزادی کے ہاتھ بلند ہوئے اور شہزادی نے کہا آ میرے لال، آ میرے پیاسے حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مسافر حسین۔ جب یہ جملے کہے مولا حسین دوڑ کر آگے بڑھے اور ماں کے مردے سے لپٹ گئے۔ اس قدر روئے کہ جبرائیل نازل ہو گئے اور مولا کائنات سے کہا یا علی جلدی حسین کو جدا کریں، عرش پر رسول خدا کو غش آ گیا ہے، عرش پہ کوہرام بپا ہے، آپ جلدی جدا کریں۔ یہ کیسی قیامت کے منظر تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کربلا میں میرا حسین، میرے مولا حسین تنہا کھڑے ہیں، کربل کا میدان ہے، میدان میں ایک طرف اکبر کا جنازہ، ایک طرف قاسم کا جنازہ، ایک طرف اصغر کا جنازہ، میرے مولا بیچ مر بیٹھ کے کہتے ہیں ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، آسمان کا رخ کیا اور کہا واہ غربتا آج حسین مظلوم ہے۔ اے زہرا ہے زہرا، اے غربت زہرا، اے زہرا ہے زہرا، اے غربت زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا، ضعیف ہو گئی 18 سال میں زہرا۔